बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। एक अहम व्लॉग लेकर जुनैद अंसारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। गिलगित बल्तिस्तान के सिलसिला में एक अहम डेवलपमेंट हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान की अदालत में जजिस की तकर्री के केस के सिलसिला में जो समाअत हो रही थी, उस दौरान आउट ऑफ द बॉक्स किस्म का कमेंट जो है अदालत की तरफ से सामने आया कि अगर मसला कश्मीर का हल नहीं निकल रहा, हिंदुस्तान ने अगर कब्ज़ा कर लिया है वहाँ पे मकबूजा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद, तो आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में यहाँ पे रेफरेंडम करवा देते हैं और इसको पाकिस्तान का हिस्सा बना देते हैं। इस टाइप का कोई चीज़ वहाँ पे इवॉल्व हुई, जिस पर डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी, फाउंडर प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स, उन्होंने केस में फरीक बनने की इस्तदा कर दी है। ये अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन इससे पहले उम्मे लुकमान नाम की एक शायरा हैं जिनका ताल्लुक़ मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर से है। वैसे आपके आबाओ अजदाद का ताल्लुक़ मोड़ा कन्याल, ये जो अंदरहल डडियाल का इलाका है, वहाँ से है। उन्होंने मुझे एक तहरीर भेजी और कहा कि मैं ये लोगों तक ये तहरीर अमानत जो है ये पहुँचा दूँ। तो उनके हुक्म की तामील करते हुए ये एक तो शेर है कि कबले पाकिस्तान नारा था होगा रब का निज़ाम। कबले पाकिस्तान नारा था होगा रब का निज़ाम, बदलता रहा चेहरा ना बदला निज़ाम, ता क़यामत मुल्क का ना बदलेगा हाल, जब तक अवाम की रहेगी भेड़ चाल। तो उम्मे लुकमान हमारी बुज़ुर्ग हैं, शायरा हैं, राइटर हैं। उनका ये जो कथा है ये आपके सामने मैंने रखा। दिली जज्बात हैं और जब शफाफ दिल से शफाफ बात निकलती है, तो जैसे कि उम्मे लुकमान ने बात की, आप देखिए कि कबले पाकिस्तान नारा था कि रब का होगा निज़ाम, बदलता रहा चेहरा ना बदला निज़ाम, ता क़यामत मुल्क का ना बदलेगा हाल, जब तक अवाम की रहेगी भेड़ चाल। और इसके साथ उन्होंने एक तहरीर और भेजी है। उम्मे लुकमान कहती हैं कि कख की भी चोरी, लख की भी चोरी, लख का फ़ायदा है कख बेफ़ायदा है, बिन पूछे किसी की बेकार चीज़ उठानी चोरी है। अक्सर लोग बर्तन और कुतब वापस नहीं करते, अहमियत नहीं देते, सुस्ती करते हैं। रोज़े महशर कुतब व बर्तन हाथ में होंगे। जिसने किसी की मुर्गी या बकरी चोरी की है वो पूछेगी। रब्बुल इज़्ज़त इबरत के लिए दिखाने का इरादा करें तो कोई सबब पैदा कर देते हैं। किसी की कब्र खुल गई तो लोगों ने कपड़ों के छोटे छोटे पीस टुकड़े पड़े हुए देखे। टेलर मास्टर को बचा हुआ कपड़ा वापस करना चाहिए। एक बुज़ुर्ग को किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा, आपके साथ क्या मामला किया गया? तो उन्होंने कहा, बाकी हिसाब किताब तो ठीक रहा, मांगी हुई सुई वापस ना करने पर जन्नत से रोक दिया गया हूँ। उम्मे लुकमान ने ये जो हमारी बुज़ुर्ग शायरा हैं, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, अंदरहल से, मोड़ा कन्याल से आपका ताल्लुक़, इन्होंने जो तहरीर मेरे ज़िम्मे लगाई थी कि मैं आप तक पहुंचा दूं, ये अमानत मैंने आप तक पहुंचा दी। गौर कीजिएगा, सच्ची बात जो भी हो, नसीहत हो, इन सांसों के डोर टूटने से पहले उन पे अमल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब ने जो बरतानिया से ये पीस मुझे भेजा है, ये मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में इख्तियारात की जंग, चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान का अपने गवर्नर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुश्तरका इख्तियार के इस्तेमाल को चैलेंज। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान में जजिस की तकर्री, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज। गिलगित बल्तिस्तान की आइनी हैसियत क्या है? आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में रेफरेंडम क्यों नहीं किया जाता? हुकूमत आज़ाद कश्मीर की ज़िम्मेदारी, कश्मीरी सियासी क़यादत और आम शहरी का फ़र्ज़। जम्मू कश्मीर कौंसिल बराए इंसानी हकूक़ का जजिस केस में फ़रीक बनने का फ़ैसला। ये मामला सितंबर 2022 का है।
16 ستمبر 2022 کو وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ کی طرف سے تحریک کی گئی ایک سمری پر گلگت بلتستان کی سپریم اپیلیٹ کورٹ کے 3 ججز کی مدت ملازمت میں توسیع کی اور 1 جج کی تقرری بھی عمل میں لائی گئی۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید خان کو اس عمل سے منہا مائنس کر کے سمری کو گورنر سید مہدی شاہ سے تحریک انیشیٹ کرانا ایک بھاری بھرکم شہادت ہے کہ دال میں کچھ کالا ہی نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں 24 اکتوبر 1947 اور 28 اپریل 1949 سے بالترتیب اسٹیبلشمنٹ بھونڈی اور حاکمانہ مداخلت کرتی چلی آئی ہے۔ اس سے پاکستان ان علاقوں میں موجود مضبوط پاکستان کانسٹیچوئنسی اور مسئلہ کشمیر کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ تعجب یہ ہے کہ اگر میاں شہباز شریف بحیثیت وزیر اعظم پاکستان کے کسی صوبے کے چیف منسٹر کے اختیارات کو اس طرح پامال اوور رائڈ کرتے پاکستان کی عوام اور یہاں کے وکلاء نے ان کے کپڑے تک اتار لیے ہوتے۔ بدقسمتی سے یہ گلگت بلتستان ہے، یہاں کالا کوا حلال کرنے کے لیے پیر لوگ لال کتاب سے کوئی نہ کوئی نقطہ نکال لیتے ہیں۔ اس بار چیف منسٹر کی جگہ انہوں نے گورنر گلگت بلتستان سے سمری انیشیٹ کرائی۔ اس بات کا فوری نوٹس حکومت آزاد کشمیر جس نے معاہدہ کراچی کیا ہے، آزاد کشمیر کی عدلیہ جس نے گلگت بلتستان پر فیصلہ دیا ہے، آزاد کشمیر کے وکلاء، یہاں کے سیاستدان، یہاں کی سول سوسائٹی کو لینا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ یہ ہر ریاستی باشندے کا فرض تھا اور ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی کے حق میں سامنے آ کر میاں شہباز شریف کے اس غلط اور مشکوک عمل پر احتجاج کرتے اور گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے۔ پاکستان میں موجود قانون اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھنے والوں کو اس زیادتی سے آگاہ کرتے۔ یہ طرز عمل کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی امداد کے دعوے کی نفی ہے۔ اس پر میاں شہباز شریف کیا پوری مسلم لیگ نون شرمندہ ہو جاتی۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کو اختلاف اور احتجاج میں پہل کرنی چاہیے تھی۔ پی ڈی ایم حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کو وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے اس عمل سے آگاہ کرنا بہت ضروری تھا۔ وزیر اعظم پاکستان کی گلگت بلتستان میں اس مداخلت کے بعد ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ حق خود ارادیت اور سیز فائر لائن کی دوسری طرف رہنے والوں کے ساتھ یکجہتی کا ہر دعویٰ ایک سیاسی سٹنٹ ثابت ہوا ہے۔ گلگت بلتستان کی سپریم اپیلیٹ کورٹ کے ججوں کی تقرری میں درج بالا سب سٹیک ہولڈرز لاتعلق رہے ہیں۔ یہ 28 اپریل 1949 کے مجرمانہ فعل کا تسلسل ہے۔ آئین، قانون اور UN ٹیمپلیٹ کجا ہم اسلام آباد کے سرکاری، ظاہر و پوشیدہ، سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے عام عہدیداروں کی رضامندی کے غلام ہیں۔ انہیں بھی عذاب قبر کا احساس اور اللہ کا خوف نہیں۔ ستمبر 2022 میں گلگت بلتستان کے چیف منسٹر خورشید خان نے گورنر کی انیشیٹ کی گئی سمری پر وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے ججز کی مدت ملازمت میں توسیع اور تقرری کے حکم کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا۔ پھر بھی آزاد کشمیر میں موجود تمام سٹیک ہولڈرز خاموش رہے۔ اس پٹیشن میں پاکستان کی وفاقی حکومت، گورنر گلگت بلتستان اور نئے تعینات شدہ جج کو فریق بنایا گیا ہے۔ 14 فروری 2024 کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کے دوران بہت اہم آبزرویشن دی گئی ہیں۔ گلگت بلتستان کے مبہم سٹیٹس پر اظہار کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں ریفرنڈم کیوں نہیں کرایا جاتا۔ جموں کشمیر کونسل برائے انسانی حقوق نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے اور ان کے آبزرویشن کے حوالے سے ایک 10 صفحات کی ریپریزنٹیشن پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی ہے۔ اس میں 19 ایگزیبٹس شامل ہیں۔ ہم نے خود کو ڈائریکٹ، امیڈیٹ متاثرہ فریق بتایا ہے۔ اپنی پٹیشن میں ہم نے سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ that the suggestion of holding a referendum or a plebiscite in GB and Pakistan administered Kashmir remains in conflict with and in violation of the United Nations jurisprudence of Kashmir case. The UN Security Council Resolution 91 of 30th March 1951 Exhibit GB3 would not permit this. ہم نے مزید کہا کہ in addition
it has to be a consequence of Article 257 of the Constitution of Pakistan. Government of Pakistan, a government of AJK and GB, cannot preside over a free plebiscite. Even if they could, they should not do so, because the opposing party would not recognize the fairness of this plebiscite, even if it had been fairly conducted. اس پٹیشن میں کہا گیا ہے کہ India and Pakistan remain as two administering agencies in Kashmir until there is a UN supervised vote and people decide whether to endorse the provisional accession with India or pull out and accede to Pakistan. And accession with Pakistan has to be a consequence of Article 257 of the Constitution of Pakistan. Indian prayer at the United Nations Security Council includes an independent state of Jammu and Kashmir with a membership at the United Nations. جموں کشمیر کونسل برائے انسانی حقوق JKCHR نے 19 نکاتی پٹیشن میں سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ آزاد کشمیر کے شہری بھی اس کیس میں متاثرہ فریق ہیں، اور جس طرح عدالت نے گلگت بلتستان بار کونسل اور گلگت بلتستان کی سپریم ایپلیٹ بار ایسوسی ایشن کو معاونت کی دعوت دی ہے، اسی طرح آزاد کشمیر کے وکلاء کو بھی معاونت کے لیے دعوت دی جائے۔ جموں کشمیر کونسل برائے انسانی حقوق کی پٹیشن 10 صفحات پر مشتمل جامع اور تفصیلی دستاویز ہے، اس کے ساتھ 19 ایگزیبٹس ہیں۔ یہاں پہ ڈاکٹر گیلانی صاحب نے ایک اور نوٹ لکھا ہے، اہل دل اس نوٹ کو دل کے کانوں سے، روح کے کانوں سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ چونکہ میں سرجری کی وجہ سے کچھ دیر تک لمبا ہوائی سفر نہیں کر سکتا، اس لیے میں خود سپریم کورٹ میں بحث کے لیے نہیں جا سکتا۔ JKCHR نے ایک قابل اور نامور قانون دان کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ ڈاکٹر سید نذیر گیلانی، لندن، برطانیہ۔ آپ کے سامنے میں نے یہ تحریر، اس کے مدرجات رکھ دیے۔ لقمان، ان کی شاعری بھی آپ کے سامنے پڑھ دی۔ اہل دل سے گزارش ہے، غور کریں۔ اہل آزاد جموں کشمیر، اہل گلگت بلتستان، اہل ریاست جموں کشمیر، اقصائے تبت ہا، لداخ، یہ تمام لوگ بھی غور کریں، اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ان کے فیصلہ ساز، سیاہ و سفید کے مالک، ہر چیز کے مالک، وہ بھی غور کریں۔ آپ انسانی جسموں پہ پیرے بٹھا سکتے ہیں، آپ انسانی جسموں کو قید کر سکتے ہیں، آپ حریت فکر کو قیدی نہیں بنا سکتے، آپ آزاد روحوں کو قید نہیں کر سکتے۔ غور کیجیے گا۔ ان دنوں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا منشور لکھنے والے ڈاکٹر نذیر الحق نازش صاحب بھی برطانیہ سے آزاد جموں کشمیر آئے ہوئے ہیں۔ میں جلد ہی ان کا انٹرویو بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مبشر لون صاحب جو ہیں، جو کہ مقبول بٹ شہید کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی، اور ان کی طرح اپنے وطن کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ شمس الرحمان صاحب بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ جو احباب یہاں پہ آئیں گے، جو اپنے وطن ریاست جموں کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں، ان ٹرو لیٹر ان دا اسپرٹ، میں ان کی باتیں مائک کے ذریعے، تصویر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، جس طرح بھی ہوا پیش کرتا رہوں گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے۔